باپ گھر میں جانے سے پہلے مر جائے گا، 2000 بندوں کے سامنے میرے بیٹے نے میرے گریبان میں ہاتھ ڈالا، زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ آدم سے لے کے قیامت تک کی ساری انسانیت موجود ہوگی، ایک بچہ اپنے باپ کے گریبان سے پکڑے گا، کھینچتا ہوا بارگاہ ربوبیت میں لائے گا، میرا اللہ یہ میرا باپ تھا جس نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا تھا، جس نے مجھے نماز نہیں سکھائی تھی، ہاں انگلی پکڑ کے اور کاموں کے لیے لے جاتا تھا، مسجد میں نہیں لاتا تھا۔ قیامت والے دن رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، اس امانت کی حفاظت کرو، اس امانت اس عقیدہ حقہ کو آئندہ نسلوں تک پہنچاؤ، اپنی نسلوں کو بچا لو۔ حسین نے قربانی دے کے بچایا ہے، اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے بہت بڑی قربانی دے کے دین بچا لیا ہے، اس کی حفاظت کرو۔ قبل اس کے اب تو تمہارا مقابلہ کھل کے یزیدیت سے ہے نا، اب تو یزیدیت آ گئی حسینیت کے مقابل میں۔ یہ تو میڈیا کا دور ہے، کس کے پاس ٹائم ہے 10 دن تمہاری آنکھیں مجلسیں سنیں؟ اب تو دشمنوں نے روک دیا ہے، نہیں آنے دیتے مجلسوں میں نہیں آئیں گے، ٹی وی پہ ذکر کو بند کیا جا رہا ہے، نہیں سننے دیں گے، یہاں آئے گا کوئی نہیں، پتہ کیسے چلے گا؟ کردار اتنا اچھا بنا لے تجھے بازار میں دیکھ کے لوگ پہچان جائے وہ حسینی جا رہا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہاتھوں کو بلند کیجئے، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حسین ابن علی نے بہت بڑی قربانی دی ہے، خدا شاہد ہے، سننا آسان ہے، دو آنسو بہا کے چلے جانا بہت آسان ہے۔ اس حسین سے پوچھو نا جو 6 مہینے کے بچوں کو اٹھا کے لا رہا ہے، کبھی 18 سال کے اکبر کے سینے سے برچھی نکال رہا ہے، اللہ اکبر۔ اس حسین سے پوچھو نا جس کے پاس بار بار شہزادہ قاسم آ کے کہتا ہے چچا مجھے اجازت دو نا، مجھے اب اجازت دے دو نا، میرے آقا فرماتے قاسم بیٹا تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، بیٹا میں تو اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا، میں تیرا چہرہ دیکھ لیتا، بیٹا تیرا کوئی یہ 13 سال کی عمر، کوئی جہاد میں جانے کی عمر ہے میرے لال۔ جب اجازت نہیں ملی نا شہزادہ اندر گیا، ماں نے کہا اجازت ملی؟ نہیں بابا چچا اجازت نہیں دیتے، مجھے یاد ہے استاد العلماء نے علامہ صفدر حسین نجفی رحمت اللہ علیہ نے پڑھا، اس وقت جناب ام فروہ نے کہا بیٹا ذرا ادھر آنا، مجھے یہ بازو دکھا، بازو پہ بندھا ہوا ایک تعویذ کھولا، اسے اپنے سامنے رکھا، کلیجہ اپنے چچا کو دکھا، اس تعویذ پہ لکھا ہوا تھا بھائی حسین میں تو کربلا میں نہیں ہوں گا، میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول، میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کر لے، میں تو نہیں ہوں گا۔ بس یہ پڑھنا تھا۔ حسین کا رخ پھر گیا مدینے کی طرف، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، بھائی حسن تیرا شکریہ، میری غربت کا خیال رکھا، بھائی تیرا شکریہ۔ شہزادے کو تیار کیا، 2 جملے سنو، اتنا قد چھوٹا تھا شہزادے کا، بچہ تھا نا، اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا حضرت ابو الفضل عباس نے، اور پھر ایک مرتبہ جنگ کی تلقین بھی کی، بیٹے ایسے جنگ کرنا ہے، چہرے پہ نقاب ڈالی، شہزادہ چلا جنگ کرنا شروع کی۔ عزادارو آخر حسن ابن علی کا بیٹا، آخر حسین ابن علی کا پوتا ہے، آخر بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہے، جنگ کرنا شروع کی، 80 ملعونوں کو فنار کیا۔ دشمن نے اعلان کیا ایک ایک ہو کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، چاروں طرف سے گھیرو۔ عزادارو فوجیں چاروں طرف سے آئیں، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار چلائی، شہید حضرت قاسم زخمی ہوئے، ایک مرتبہ گھوڑے سے گرنا چاہتے ہیں، فوج نے دوڑنا شروع کیا، قاسم اپنی زندگی میں بامال ہو گیا،
بڑی مشہور روایت ہے، میرے آقا آئے، اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہا، کیسے اٹھاتے؟ سر کی طرف سے اٹھاتے ہیں، نیچے والا دھڑ نیچے رہ جاتا ہے۔ روایت ایک چادر بچھائی، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، ایک گٹھڑی میں باندھا، لے کے آئے۔ فروہ پوچھتی ہے، میرے آقا ہر شہید کی لاش لائے ہو، میرا قاسم؟ کہا میری بھابی ذرا گٹھڑی کھول، اسی میں تیرا قاسم۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين